المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ قل تم فرماؤ. اس آیت کریمہ میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی، اور یہ دلیل یوں دی گئی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ کوئی بغیر مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کی طرح دوبارہ بنا بھی دیتا؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت اور قدرت ہرگز نہیں. تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ قل تم فرماؤ، یعنی ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کو عقل اور نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا جواب واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں. تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ رب العالمین حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ جا نہیں سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا نہ ہو، اٹھا کر لے جانے نہ جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ رائے حق کو پہچان سکتے ہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں. جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا متی بننا کتنا باطل اور بیہودہ ہے. وَمَن يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے. بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے. یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا شفیع مانتے ہیں، تو صرف وہم و گمان پر وہ لوگ چلتے ہیں، جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے،
بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی۔ آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں۔ البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ جو کہ واقع کے مطابق ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں۔ کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرما دیا گیا۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت، علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی شیان شان نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں قرآن، توریت اور انجیل کتابوں کو جو قرآن ہے توریت کی، انجیل کی اور بقیہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض اور احکام کی تفصیل ہے۔ اور یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وتفصیل الکتاب، اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اس مقام پر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں جو کلام فرمایا وہ بڑا ہی پیارا کلام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ میں ما کان وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا اور دنیا اور آخرت میں جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر دے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا اور یہ اللہ کا کلام نہیں؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہذا اگر تمہارا گمان میں
تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ رب العالمین کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اور ان سے مدد لو، اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ 1500 سال کے قریب ہو رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوگا۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خیرت کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکے، اس کتاب کی عظمت اور جلالت ظاہر کرتا ہے، تو ایسے اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دے کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئی۔ اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی حبیب مکرم قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے، نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب عز و جل ان جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور عنقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن سے اپنا رشتہ تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔